میرا نام عذرا فردوس ہے اور شعبہ معلمی سے منسلک ہوں. گزشتہ اگر معلمی کے شعبے کو دیکھوں یعنی تعلیم کے شعبے کے ساتھ تقریباً مجھے منسلک ہوئے 18 سال ہوئے، مگر ویسے جو ہے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے تقریباً کوئی کم و بیش 30 سال ہونے کو آئے. سن 1992 میں اپنے زمانے طالب علمی میں ہی میں نے جو ہے وہ پیشہ ورانہ زندگی، عملی زندگی کا آغاز بھی کر دیا تھا. تعلیم اور نوکری ساتھ ساتھ ہی میری جاری رہی اور اسی طرح سے سفر جو ہے بڑھتا رہا. جب میں انٹر میں تھی تو پھر اس وقت میں نے لیبارٹری ٹیکنیشین کا کورس کیا. کچھ عرصے لیبارٹری ٹیکنیشین کے طور پر نوکری کی اور بہت اچھے اداروں کے ساتھ اس وقت بھی منسلک رہی. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا. OIMI میں کسی انفیکشن کی وجہ سے پھر مجھے جاب جو ہے وہ چھوڑنی پڑی. اسی دوران میرا جو ہے وہ گریجویشن مکمل ہوا. پھر شادی بیاہ کرنا ضروری تھا BA کے ساتھ ساتھ، تو BA اور بیاہ وہ دونوں مکمل ہوئے تو پھر کچھ ایسی ضروریات آن پڑی کہ دوبارہ پیشہ ورانہ زندگی کی طرف لوٹنا پڑا اور مختلف 2-4 فیلڈ سے ہوتے ہوئے فائنلی 2003 میں تقریباً میں جو ہوں شعبہ تعلیم سے منسلک ہو گئی اور نہ صرف ساتھ ساتھ جاب کی، میں نے اپنی پڑھائی کو 10 سال بعد دوبارہ شعبہ تدریس کا انتخاب کرنے کے لیے وجہ کچھ اس طرح سے رہی کہ میں مختلف مطلب درمیان میں جو ایک تو لیبارٹری ٹیکنیشین کا وہ میرا 5-6 سال کا جو بھی عرصہ رہا وہ بڑا جو ہے ایک صحیح معنوں میں چلتا رہا پرسکون طریقے سے. مگر اس کے بعد پھر درمیان میں کچھ ایسا رہا کہ میں کسی ایک فیلڈ میں جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی. تو اور ہمارے کچھ دوست احباب میں سے ایک فیملی جو ہے وہ شعبہ تدریس سے ہی منسلک تھی اور ان کا ایک مخلصانہ مشورہ تھا جو کہ مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا باجی آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ ٹیچنگ BEd کر لیجئے اور اسی شعبے میں جو ہے آپ مزید آگے بڑھیے، کیونکہ یہ وہ شعبہ ہے جو کہ خواتین کے لیے بہت بہترین سمجھا جاتا ہے، خاص طور پہ اگر وہ والدہ بھی ہوں، ان کے بچے چھوٹے ہوں. مجھے ان کا مشورہ معقول لگا اور پھر انہی کے توسط سے ہم ملیر کے علاقے میں رہتے ہیں تو BEd کالج ہے جامعہ ملیہ جو کہ بہت مشہور ہے. اپنے زمانے میں ہمیشہ ہی جو ہے اس نے بڑی خدمات انجام دی تدریسی شعبے میں. تو پھر BEd اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ نہیں رکا. آئی تو میں بے شک ایک حادثاتی طور پر اس شعبے کی طرف تھی، کیونکہ شعبہ معلمی کا یہ بارے میں مجھے لگتا تھا کہ میں شاید اس کو اس طرح سے نہ نبھا پاؤں جتنی حساسیت کا مالک ہے، جتنی حساسیت کا حامل ہے. ورنہ 1995 میں میرے والد نے جب میں ماسٹرز کے لیے داخلہ لے رہی تھی تو مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا BEd کر لو، تو میں کہتی تھی کہ نہیں ابو مجھے جو ہے وہ ٹیچنگ نہیں کرنی ہے، مطلب مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں اس کو جسٹیفائی کر پاؤں گی، میں اس کو نبھا پاؤں گی. مگر بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کو یہیں پر آنا منظور تھا، مجھے لے آیا اسی طرف اور یقینی طور پر آج میں بہت مشکور ہوں اپنے اللہ کی کہ وہ اسی شعبے میں مجھے لے آیا، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں واقعی پیدا ہی اس شعبے کے لیے ہوئی تھی. میں نے پھر جس سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے تھا، اس کو نبھانا چاہیے تھا، اس کے لیے جس تربیت کی اور تعلیم کی ضرورت تھی میں نے یقینی بنایا کہ میں اس تعلیمی اور تربیتی جو مرحلے کو ہے اس سے گزر سکوں. تاحال ابھی تک جاری ہے. پھر میرا MAd مکمل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جو میرے شعبے تھے جس میں کہ میں پڑھا رہی تھی اس میں مزید خود کو بہتر کرنے کے لیے میں نے ان شعبوں میں ماسٹرز کیا اور اب میرا MPhil چل رہا ہے تعلیمی شعبے میں، مطلب ایجوکیشن میں. اور یہ ساری کوشش اس لیے تھی تاکہ میں جو ضروریات ہیں اس شعبے کی ان کو سمجھ سکوں اور ان کے مطابق جو ہے عمل کر سکوں،
کیونکہ یہ وہ شعبہ ہے جو یقینی طور پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کا شعبہ رہا ہے تو اس حساسیت کو سمجھتے ہوئے کہ بات صحیح معنوں میں کیونکہ ہم میرے طلباء تک پہنچ سکے، وہ میرے پاس ایک امانت ہے، اور اس امانت کو جو والدین نے مجھ پہ جو بھروسہ کیا ہے، یا معاشرے نے جو مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، یا میرے ادارے نے جو مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، ایک استاد کی حیثیت سے میں وہ علم یا وہ نالج وہ صحیح معنوں میں غیر جانبدارانہ انداز میں اپنے طالب علم تک پہنچا سکوں، اور وہ اسی صورت میں ممکن تھا جب میں خود اس چیز کو جان سکوں۔